السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے آہستہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج مجھے دو کام کرنا ہے، ایک تقریر بھی کرنا ہے اور دوسرا مائک بھی پکڑنا ہے۔ اسٹینڈ والا جو مائک ہوتا ہے، اس سے مقرر کو بڑی سہولت ہوتی ہے۔ اور اس قسم کا جو مائک ہوتا ہے، یہ چلتے پھرتے جو ڈرامہ کرتے ہیں یا الاؤنسنگ کرتے ہیں، ان کے لیے مناسب ہے۔ ہم تو جلسے بہت اچھے کرتے ہیں، لیکن اہم اور ضروری باتوں پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ چیز بہت معمولی ہوتی۔ ادھر دیکھیے، اے بھائی ادھر دیکھنا ہے تو ادھر بیٹھنا ہے، کیونکہ بیٹھے تھیں مختصر لوگ، آپ لوگ بھی ادھر ادھر دیکھیں گے تو میں کسے دیکھ کر بیان کروں؟ ہے چھوٹا مسئلہ۔ کبھی کبھار چھوٹی چیزیں بڑا بڑا کام دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر زبردست بریانی معلوم؟ کیا گاؤں کا نام یہ؟ ہاروگری میں بریانی بنتی، ہر چیز عمدہ ہوتی ہے بریانی میں۔ اور بریانی تو
لوگوں کی اس وقت عزت بن چکی ہے. بریانی سے اچھا آئٹم کھلائے آپ، لیکن بریانی نہ کھلائے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں. بلکہ ایک بریانی چھوڑ کر آسمان سے چاند تارے توڑ کر بھی لا کر رکھ دے تب بھی دعوت بدنام. کہ اتنی بڑی دعوت کریا، اتنی بریانی کھلایا نہیں، ضرور بولتے. ہر آئٹم عمدہ ہوتا ہے بریانی میں، لیکن پوری بریانی کا مزہ اللہ نے گوشت، چاول، مسالے میں نہیں رکھا ہے، ایک چٹکی نمک میں رکھا ہے. چھوٹے کا گوشت، چھوٹے کا تو کتے کا، ہاں بکرے کا بولتے نہیں لوگ. ہمارے ہاں بولتے شادی کے موقع پر کیا بھی نکو، لڑکی والے لڑکے والوں کو بولتے، لڑکے والے لڑکی والوں کو بولتے کیا بھی نکو حاجی صاحب دعوت ایک اچھی کر ڈالو. اچھی کا تو کیا بھائی، امبوجا سیمنٹ ڈالنا کیا، نہیں کڑپے کا پتھر ڈالنا، نہیں گوشت ذرا چھوٹے کا ڈالو. چھوٹا کا تو کتا بھی چھوٹا، بلی بھی چھوٹی. نہیں بکرے کا. آج کل مسلمانوں کا دماغ بھی خراب ہو چکا ہے. عزت کھانے میں سمجھتے ہیں، عزت پہننے میں سمجھتے ہیں، عزت گھروں میں سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کا کلام کہتا ہے عزت نہ کھانے میں ہے، نہ کپڑوں میں ہے، نہ گھروں میں ہے، نہ گاڑیوں میں ہے، نہ زیورات میں ہے، نہ دولت میں ہے. عزت تو اللہ فرماتے ہیں تقوی میں ہے. پیٹ بھر کر بریانی کھانے والا اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے نگاہوں میں ذلیل. دال چٹنی کھانے والا اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نگاہوں میں عزیز. سب فون سائلنٹ میں رکھ لو. ریشم کے کپڑے پہننے والے اگر بے حیا ہے تو اللہ کے نگاہوں میں ذلیل، نبی کے نگاہوں میں ذلیل، فرشتوں کی نگاہوں میں ذلیل، اللہ کی تمام مخلوقات کے نگاہوں میں ذلیل. کاٹن کا کپڑا 200 روپے میٹر والا کپڑا، جس کپڑے کو بازار میں عزت نہیں ملتی، ایسا کپڑا اگر پہنتے ہیں یا پہنتی ہے لیکن پورے پردے کے ساتھ رہتی ہے، قسم اللہ کے اس کے تقوی پر جنت کے حوران فخر فرماتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورتیں یہاں کے سمجھتے ماتا؟ ارے سمجھتے نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ماشاءاللہ. یہ تو عورتوں کے مجلس میں پردے کے ساتھ بیان کرنے میں جتنی تکلیف ہوتی، بے پردہ مردوں کے بیچ میں بیان کرنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی. یہ تو انہوں سب جمع ہو جاتے، یہاں ہمارا بیان چلتا، وہاں ان کا بیان چلتا. اس کے لیے بعض علماء کرام نے ضرورت کو سامنے رکھ کر ایک اجازت دیے ہیں. وہ کوئی کیا بولتے، وہ ایک اسکرین آتا نہیں، وہ ایک اسکرین ڈال دیے تو انہوں بھی گھر لے کر بیٹھ جاتے. آئندہ اگر انتظام کرے، علماء کرام کو بلائے تو ذرا خرچ بڑھتا ہے، اس کا انتظام کر دو عورتوں کے لیے. وہ لگا بھی دلا دیکھ لے کو بیٹھ جاتے. اجازت ملی ہے علماء، آج کل کے علماء دیے ہیں. تو کھانے پینے میں تقوی نہیں ہے، کپڑوں میں تقوی نہیں ہے. اگر کپڑوں میں تقوی ہوتا
تو پھر الیاذ باللہ عمر کو کیا کہتے جن کے کپڑوں میں 17 پیوند تھے؟ کپڑوں میں اگر تقویٰ ہوتا تو حضرت ابو بکر کو کیا کہتے جن کے کفن کے لیے بھی پورا کپڑا میسر نہ تھا؟ اچھا کھانے کو آدمی عزت سمجھتا ہے. اور ایک جملہ کہتا چلتا ہوں، آپ حضرات بھی سنیں، میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، اچھا کھانا عزت نہیں، حلال کا کھانا عزت ہے. ہمیں ہزاروں تقریریں کر رہے ہیں آج علماء کرام، اور کمانے والے مرد ہیں، عورتیں گھر سنبھالنے والی، مرد کمانے والا، باہر کا نظام مردوں کے ہاتھ میں، اندر کا نظام عورتوں کے ہاتھ میں. یہ تقسیم کسی عقل مند کی نہیں، میرے آقا کی تقسیم ہے. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہاروگری نہیں گاؤں کا نام، ہاروگری کی عورتیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جانتی؟ ماشاءاللہ جانتی. ان کے طرف سے تمہیں منڈیا ہلاؤ. میں یہاں کے تمام ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، 10 عورتیں آئے کوئی بات نہیں، ایک ایک ہفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بیوی کی سیرت کا جلسہ منعقد کرو. حضور کی ایک ایک بیٹی کی سیرت کا جلسہ منعقد کرو. اسلام کے ایک ایک فرض کا جلسہ منعقد کرو. جلسہ فضیلت نماز، جلسہ فضیلت قرآن، جلسہ فضیلت شریک حیات. خالی یہ کپڑے ہمارے پاس اسلام کی علامت ہے. سو یہ غیر مسلم اگر ہم نہ کاتبی اسلام کے بارے میں سوال کر لیا تو پھر ہماری خاموشی سے اسلام کو شرم آئے گی. بات سچی ہے مولانا. یہ 2 باتیں عرض کرتا ہوں، غور سے سنو میری مائیں اور بہنیں. آج اسلام مسلمانوں سے زیادہ اسلام کے دشمن اسلام کو جانتے ہیں. سمجھ سکتے ہیں تو سمجھو، مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں. آج جو اسرائیل فلسطین کو مٹانا جو چاہتا ہے وہ اسلام کو ہمارے سے زیادہ پڑھ چکا ہے. اسے معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ و مہدی آنے سے پہلے ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو وہ دونوں مل کر ہمارا ٹارگٹ پورا کر دیں گے. یہ اصل راز. جتنا یہودیوں نے قرآن پڑھا اتنا مسلمانوں نے قرآن نہیں پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو قیامت کے متعلق آقا نے فرمائی ہیں، جتنا یہودی اور عیسائیوں کو معلوم ہے اتنا تو مسلمانوں کو نہیں معلوم. پانی سے نکالے سو مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں وہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں قیامت کے متعلق ہیں ان تمام باتوں کو رکھ کر ریسرچ کر کے دیکھا تو 80% اب تک محمد کی باتیں پوری ہو چکی ہیں. اب صرف 20 باتیں پوری ہونا باقی ہیں. چلو ہم جتنی ہو سکے اپنی پوری طاقت خرچ کر کے اسلام کو مٹا دیں گے، ورنہ محمد جو کہا وہی ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے؟ میری مائیں اور بہنیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر. تم سمجھو ان باتوں کو. تمہاری غفلت کا نتیجہ آج ساری دنیا میں مسلمان دشمن کے نشانے میں ہے. تمہاری بے دینی کا نتیجہ
ساری دنیا میں دشمنوں کے نرغے میں مسلمان ہے، تمام دنیا کی طاقتیں اپنی طرف۔ میری مائیں اور بہنیں، اگر تم سمجھتی ہیں تو یہ میرے لیے تمہاری طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ تم سمجھو، پورے درد کے ساتھ اس بات کو عرض کرتا ہوں، ساری دنیا کی طاقتیں اپنی طرف، تم اپنی ذمہ داری کو پہچان لوگی، آج بھی ہر گھر میں ٹیپو سلطان پیدا ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے۔ تم ایسے بڑے بڑے جرنیل، بہادر، جن پر تاریخ ناز کرتی ہے، ایسے بچے کیا خاک پیدا کریں گی؟ تم تو ایسے بچے بھی پیدا نہیں کر رہی ہے جو تمہارے گھر سے نکل کر مسجد کو جا سکے۔ تم ایسے بچے پیدا نہیں کر سک رہی ہے جو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی نگاہیں نیچے رہتی ہیں۔ تم ایسے بچے پیدا نہیں کر رہی ہے جن کے چہروں پر زمانے کی نظر پڑتی ہے تو زبان سے نکل جائے کہ وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ نہیں، میری مائیں، اگر تمہارے گود میں بیٹا ہے، تم نے کسی بیٹے کو جنم دیا ہے، میری باتوں سے دل ٹوٹتا ہے تو معاف کر دے، مجھے صاف کہنے دے، اگر اللہ تم کو بیٹا دیا ہے، تم اس بیٹے کو سامنے کھڑا کر اس کے اندر اسلام کو تلاش کرو۔ سوائے دو چیزوں کے اس کے اندر اسلام نہیں ہوگا، ایک اس کا نام، دوسرا اس کی ختنہ۔ یہ دو چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی علامت اسلام کی اس کے پاس نہیں رہے گی۔ افسوس میری مائیں، تم پر غفلت کا پردہ نہیں، تم غفلت کے کیچڑ میں ڈوب چکی ہیں۔ تمہیں قرآن نہیں معلوم، جن کو معلوم ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ تمہیں سورہ فاتحہ نہیں معلوم، آیت الکرسی نہیں معلوم، نماز جو دین کا ستون ہے وہ نماز تمہیں نہیں معلوم۔ پردہ نہیں معلوم، خود وہ مسائل جو تمہاری ذات اور طبیعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسائل بھی تم کو نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ میں توجہ چاہتا ہوں، علماء جو بیٹھے ہیں اور ذمہ دار بیٹھے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے نبی کی ایک حدیث بیان کی جلسے میں، جس نے 40 دن، آقا نے فرمایا، جس نے 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نفاق کو ختم کر دیتے ہیں، نماز کا عادی بنا دیتے ہیں۔ ہے حدیث، علماء جانتے ہیں، 40 دن مردوں کے لیے۔ توجہ سے سنیں میری مائیں اور بہنیں، میں تمام عورتوں کو ٹارگٹ نہیں، ایک تقریر ہے، ایک عنوان ہے، ایک درد ہے، اچھائیاں، اچھوں کے لیے گلے کا ہار، جو باتیں حالات کے مطابق ہیں اس کے زد میں تم ہیں تو اپنے اندر غور و فکر پیدا کرو، بدلنے کا ارادہ کرو، اسی لیے جلسے منعقد ہیں، کیونکہ تمہارے بدلنے سے کیا ہوگا، مجھے 15-20 منٹ کا وقت دیجئے، نتیجہ بیان کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ تم خوش ہو جاؤ گی۔
خالی بریانی کے نمک سے بات آئی سو یہاں نہیں کیا فراز صاحب؟ تقوی اور طہارت سے بات آئی. کتنے دن نماز پڑھنا؟ 40 دن. کسی بھی چیز کی عادت پڑنے کے لیے اس عمل کو 40 دن کرنا پڑتا ہے تاکہ عادت پڑ جائے، ورنہ 40 دن کا کوئی خاص نظام نہیں ہے. دعوت و تبلیغ میں بھی 40 دن لگاتے کیوں؟ تاکہ جانے والے کے اندر نماز کی عادت پڑ جائے. یہی حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے مقاصد میں لکھا ہے. سڈن 40 دن نہیں نکال سکتے، پہلے 3 دن نکالو، بعد میں 10 نکالو، بعد میں 40 دن نکالو. آپ دیکھیں گے کہ 40 دن کا ایک اثر پڑتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں بچہ بھی ہے نا، اسٹیج جو بدلتا ہے وہ 40 دن ہی کو بدلتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. قرآن پاک کی آیت. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسا بنتا ہے آج سائنس کیا کہتی ہے 1400 سال پہلے اللہ کا کلام کہہ دیا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کب کب کیسا کیسا بنتا ہے آج ڈاکٹری کیا کہتی ہے 1450 سال پہلے ہمارا نبی کہہ دیا. ہاں دنیا کو سائنس پر بڑا ناز ہے. وہی سائنس آج پریشان ہے جس فلسطین کے اندر ہوا بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں جاتی، اس فلسطین میں کچھ نہ ہو کر بھی یہ طاقت آتی کہاں سے؟ آج امریکہ پریشان ہے. ہمارے آپاؤں کو فلسطین کا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے، گوکاک کے بازو ہے. نہیں مولانا؟ قیامت ہے. ہماری مائیں اور بہنیں بے پرواہ. 70 سال کا ایک تاریخی نظام چل رہا ہے وہاں پر. 70 سال سے وہاں کے مسلمانوں پر دشمنوں کے حملے ہو رہے ہیں. 70 سال سے مسجد اقصی پر حملے ہو رہے ہیں. 70 سال سے آدھی دنیا سے زیادہ لوگ مل کر قیامت برپا کر رہے ہیں. میں 2 باتیں جمعے میں کہنے والا ہوں. اس جمعہ بہت مختصر کہہ کر آیا ہوں. کہنے والا ہوں 70 سال سے جو اسرائیل اور اسرائیل کے چمچے مل کر فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں. 2 باتیں عرض کرتا ہوں. اتنے حملے اگر کسی ملک میں ہوتے تو آج اس ملک کا نشان تک نہ ہوتا. اتنا چتا ہے سو فلسطین اتنا. میاپ میں اگر دیکھیں گے ہماری بالکل چھوٹی انگلی کے اوپر کا جو پورا ہے اس کا آدھا بھی نہیں ہے. 70 سال سے ستر سال سے جو حملے ہو رہے ہیں. ان حملوں کے باوجود 2 باتیں فلسطین کو حاصل ہیں. وہ اللہ کی مدد ہے. ایک وہ زمین آج تک باقی ہے، مسجد باقی ہے اور وہاں مسلمان باقی ہے. مسلمان باقی ہے. کچھ نہیں معلوم میری مائیں اور میری بہنیں. سائنس پر بات آ گئی. مولانا توجہ چاہتا ہوں. ہم کو یہ پہلے ہی سبق مل چکا ہے. سائنس کا تو اعتبار اللہ کی قدرت، نبی کے معجزات، اولیاء اللہ کی کرامات کے سامنے ہینچ نہیں. جہاں سائنس ختم ہوتی ہے وہاں اولیاء کی کرامت شروع ہوتی ہے.
جہاں کرامت ختم ہوتی ہے وہاں انبیاء کے معجزات شروع ہوتے ہیں، جہاں تمام انبیاء کے معجزات ختم ہوتے ہیں وہاں محمد الرسول اللہ کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ عورتوں کو بولو بول کر بولیا بولو، پورے ہارو گیری کے اندر زلزلہ آ جائے گا، انہوں نہیں بول سکتے نا زور سے۔ اور کائنات میں سب سے بڑی طاقت کا نام اللہ کی قدرت ہے۔ سائنس، ہمارے پاس اے ٹیکنالوجی، ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی، ہمارے پاس اے ویپنز، ہمارے پاس وہ ویپنز، 15 سیکنڈ میں ہمیں ایک ملک کو ختم کر سکتے ہیں، 20 سیکنڈ میں وہ ملک کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر پاس اتنی بڑی طاقتیں ہیں، کیا کی ہیں کدھر کی ہیں بول کر کتے کی طرح بھوگنے والا ملک خالی رات کے چھوٹے حملوں پر مچھی تڑپے سکا تڑپ گیا۔ بے یاروں مددگاروں کے ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے پتھر گرتے ہیں تو دنیا سنبھال نہیں سکتی، تو پھر میرے دوستو اللہ کی مدد اتر جائے تو کیا ہوگا؟ ہم کو سائنس پر ناز نہیں کرنا، اللہ کے کلام پر ناز کرنا، نبی کے فرمان پر ناز کرنا۔ جو باتیں آج دنیا کروڑوں روپے خرچ کر کے ریسرچ کر کے بیان کرتی ہے، وہ باتیں 1 پیسہ خرچ کیے بغیر ہم کو قرآن کے اندر مل جاتی ہیں۔ 40 دن میں ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا اسٹیج بدلتا ہے۔ آج اسکیننگ مشین ہے، ایکس رے ہے، فلاں ہے۔ میرے نبی کے زمانے میں ظاہری ترقی کیا تھی؟ انجیکشن تھا، آپریشن تھا، کچھ نہیں۔ میرا نبی اللہ کے دی ہوئی نعمت قرآن پاک کے زبان کو سامنے رکھ کر بتا دیا، ہم سے زیادہ دنیا میں سائنس جاننے والا نہیں ہے۔ 40 دن کا جو عمل ہوتا ہے نا، یہ بہت پاورفل عمل ہوتا ہے۔ 40 دن کا جو عدد ہوتا ہے نا، وہ پاورفل ہوتا ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا 40 دن تک جو مرد تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ اندر کا برا مزاج۔ جہنم کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد کی سب سے بڑی سزا۔ میری مائیں اور بہنیں، تم اپنے گھر کے مردوں کو یہ عمل کرا سکتی ہے تم۔ آگے مجھے کہنا پڑتا ہے، آپ تمہارے گھر کا کوئی مرد بے نمازی ہے تو قصور تمہارا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی ذمہ داری تمہاری ہے کہ نہیں ہے کہ؟ فجر کی ذمہ داری تو تمہاری ہے نا؟ کیا مولانا؟ تمہیں اٹھ کو اٹھا سکتے نا؟ عورتیں بولتے ہمیں اٹھ کو کہیں کو اٹھانا حضرت، انہوں اٹھ کو ہم نہ اٹھانا۔ نہیں آپا، انہوں اٹھ کو بھی تجھے اٹھا سکتے، لیکن تو اٹھ کر اسے اٹھانا ہے، اس لیے کہ تیری نیند کمزور۔ مرد بنے کی نیند ہے نا امبوجا سیمنٹ، سوگا تو اٹھتا کی نہیں اٹھتا کی گارنٹی نہیں، اٹھائے تک اٹھانے والا ڈاؤٹ میں رہتا ہے کہ چلے گا کی۔ تیری نیند ویسی نہیں آپا، اللہ تعالیٰ نے تیری نیند کو اتنی کمزور بنایا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مولانا۔ اگر مردوں کی طرح عورتوں کی نیند بھی مضبوط ہوتی تو پتہ نہیں کہ ماؤں کے آغوش میں کتنے بچے مر جاتے۔ تمہیں 15 سال کی عمر میں شادی کرو، اگر انہیں ماں بن گئی تو وہ تمام باتیں آ جاتی ہے جو اس کی ماں کے اندر تھی۔
14 سال کی عمر میں شادی کرو، کرنا نہیں کہتے، ہمارے ملک کا قانون با میں کرو بول کر بولا تو مثال بولیا سو مانا تمہیں کردل کو پولیس میرے گھر میں بھیجنوں کو، مثال بول رہا ہوں، پہلے زمانے میں کرتے تھے نا، 12 سال کی عمر میں کرتے تھے، 21 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں تو نانیاں بن جاتے تھے، اسے تو عمر کی برکت بولتے سو۔ 12-13 سال کی عمر میں شادی کرتے، 1 سال میں اسے بچی ہوتی، پھر اس کی 12-13 سال میں عمر میں شادی کرتے تو 2-13 کتنے ہوئے، 26 سال کی عمر میں نانی، پھر اسے 13-14 سال میں شادی کرتے تو پھر اسے بچی بند ہوتی تو پھر 40-45 سال کی عمر میں پڑ نانی، اکھڑ نانی، ایک زبردست خاندان دیکھتی، جسے بولتے سو عمر کی برکت، خاندان کو، نسل کو دیکھنا۔ آج بچوں کی شادیاں دیکھ لیے تو ہمیں خوش نصیب سمجھنی، کی کہتے ہیں شادیاں بھی لیٹ، بچے بھی لیٹ، شادی 25 سال میں 23 سال میں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اندر سے پلاننگ چلتی، کیا ابھی نہ کوئی 5 سال انجوائے کریں گے، اس کے بعد شادی بچے کریں گے، 5 سال کے بعد ہوتے ہی ملک کو کیا گارنٹی، جب اللہ تعالیٰ دیا تو لے لینا۔ کون سا بچہ آنے کے بعد ہمارے خیالات میں رکاوٹ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غرض عورت کی نیند بڑی کمزور، خالی بچہ کا تو اٹھ جاتی، بابا اٹھتا، دیکھو پورے منڈیاں ہل رہی، سامنے بیٹھا تو پورے منڈیاں ہل رہی، سوائے عابد صاحب کے، مولانا احمد صاحب کے، کہ یہ تو ابھی شادی چھوئی نہیں، بچے کہاں ہوتی ان کو۔ بابا اٹھتا، ماں کنک کا تو اٹھ جاتی ماں، بچہ پیشاب کرتا، لگتا نہیں ماں کو، پھر بھی ماں اٹھ جاتی، وہ کیسا معلوم ہوتا، وہ اللہ کچھ معلوم۔ ہمیں کیا ریست کراتے بھی ہم نے معلوم نہیں ہوگا، کہ تو ہمیں مرد بنے۔ وہ بچہ میں آج ابو کے باجو سوتوں سو، ابو کے باجو سوتوں سو بول کو ضد کر کو ابو کے باجو سویا، رات کو 3-4 بجے پیشاب کر ڈالیا، بابا اٹھتا نہیں ٹوٹتا، رات پوری گزر جا کو، صبح کو اٹھ کو بابا دیکھتا، وہ پیشاب پورا بابا کے بستر کو آ کو رہتا، بابا ڈاؤٹ میں پڑ جاتا، انہیں موتیا کی میں موتیا کی بولو۔ تو فجر کی نماز کو اٹھا، کیونکہ تیری نیند بڑی کمزور، تو مرد سے زیادہ حساس۔ پوری اذان ہوئی تو بھی مرد کا اٹھنا مشکل ہے، لیکن عورت مؤذن کی پہلی تکبیر میں اٹھ جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اٹھ جاتی نیند۔ ہمارے گھروں کا وہی مزاج۔ آج تیرے گھر کا بچہ بے نمازی ہے، تیرے گھر کا مرد بے نمازی ہے، یا تیرے گھر کا کوئی فرد بے نمازی ہے، میری آپا مجھے معاف کر، بات سچی اور پکی ہے، تو ہی ذمہ دار ہے، تو ہی ذمہ دار۔ ورنہ ایسے واقعات بھی آئے ہی مولانا، جس عورت کے اندر نماز کی محبت ہے، انہیں سہاگ رات میں اپنے شوہر کو مسجد بھیجی ہے۔ سہاگ رات کا تو سمجھتے ہی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی باہر کھیلنے کو ہی بولیا تو وہ لگا ضد کریں گے اب بھی شادی کرو بول کو، بوڑھے بولیں گے کئی کو حضرت گزریا سو دور یاد دلا رہی بول کر۔ شادی کی پہلی رات کو سہاگ رات بولتے، ہمارے ہاں پیور اردو میں اس رات کا نام وہی ہے، اور عربی میں شب زفاف، فارسی میں شب زفاف، زفاف عربی لفظ ہے۔ سہاگ رات کو فجر کی نماز میں شوہر مسجد کو آ کو فجر کی نماز پڑھنا کا تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کسی نوشا نے فجر کی نماز کو جب مسجد کو آیا
تو امام صاحب نے ان سے پوچھا ارے بھائی آپ تو نوشہ ہیں اور آپ مسجد کو آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرا نکاح ہوا ہے سو نماز معاف نہیں ہوئی ہے، اور آج مجھے نماز کو بھیجنے والی میری بیوی ہے۔ پہلی رات نماز کی ترغیب جو بیوی دیتی ہے اپنے شوہر کو، اس کا بچہ کم سے کم اس کے گھر کا غوث الاعظم تو ہوگا، بایزید بستامی ہوگا۔ اللہ اس کے بچے کو علم بھی عطا کریں گے، عمل بھی عطا کریں گے، وہ اپنے ماں باپ کے آنکھوں کا نور بنے گا، ٹھنڈک بنے گا۔ اور بھی اندر کی بات ہے، میں خاص لوگوں سے بتاؤں، ان کے پردے میں عورتیں بیٹھی ہے، ذرا باحیا اور با شرم رہ کر بات کرنا پڑتا ہے۔ میری ماں، تم اگر چاہو تو پورا معاشرہ نمازی بن سکتا ہے۔ آج ہر نوجوان بے نمازی بنا ہے تو اس کی ذمہ دار تو ہے، میری آپا تو ہے۔ صبح کو گیا سو شوہر، شام کو آتا مولانا 9 بجے 10 بجے، کوئی ماں پوچھتی نہیں، کوئی بیوی پوچھتی نہیں کہ جی 4 وقت کے نمازہ تمہیں باہر تھے نا، آج نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ کئی کو نہیں پوچھتی۔ پلٹا کو انہیں پوچھا تو پڑھی کیا کہتو انہیں ہار جاتی، بعد میں فیصلہ ہوتا۔ تمہیں منجے پوچھو کو میں تم نہ پوچھتی رہی۔ کھانے کا سوال، نوشہ صبح کو جا کو شام کو آیا تو کھانا کھائے کیا تبھی تمہیں، چائے پیے کیا تبھی تمہیں، بھوکے رکھو کماؤ نہ کو، اتنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اللہ اللہ، محبت بھی تعجب کرتی۔ کھانا کھائے کیا پوچھنا محبت نہیں میری اماں، پانی پیے کیا پوچھنا محبت نہیں میری اماں، چائے پیے کیا پوچھنا محبت نہیں میری بہن، نماز پڑھے کیا پوچھنا محبت ہے۔ کیونکہ کھانا کھائے کیا پوچھنے والی عورت، اس کی محبت دنیاوی، نماز پڑھی کیا پوچھنے والی عورت کی محبت اخروی۔ تمہیں بھی پڑھو، گھر کے مردوں کو نمازی تم بناؤ۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے، سامنے جو مختصر بڑے بڑے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے، دعوت و تبلیغ میں ہمارا بچہ لگیا تو بدلتا بول کر، اس سے زیادہ بچہ ماں کی تربیت سے بدلتا، اس سے زیادہ ہمارا نوجوان بیوی کی تربیت سے بدلتا۔ دو بچیاں مدرسے میں گئی، ایک شرابی باپ کی 2 بچیاں مدرسے میں جا کر پڑھی، اور ماں نے ان 2 بچیوں کو مدرسے میں داخل کرانا بول کر نہیں کرائے۔ بابا شرابی ہے اور شراب کے نشے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شرابی آدمی کے نگاہوں سے بیوی، بیٹی، ماں، یہ امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ ڈر کر جا کر 2 بچیوں کو ماں نے ایک مدرسے میں داخل کر دیا، پڑھانا بول کر نیت نہیں، ڈر کر جا کر چھوڑ دیا مدرسے کو۔ اور وہ 2 بچیاں، اللہ اکبر کبیرہ، شرابی باپ کی بیٹیاں، 5 سال مدرسے میں رہ کر زبردست حافظہ و عالمہ بنی۔ ابھی بھی میرا کانٹیکٹ ہے، مسئلے مسائل میں وہ لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، کانٹیکٹ ہے بولے تو ڈاؤٹ کرو نہ کرے بابا۔ 5 یا 6 سال مدرسے میں پڑھ کر حافظات ہوئی ہیں بچیاں، ہوں عالمات ہوئی ہیں۔ پھر جب وہ فارغ ہو کر گھر کو آئی تو انہوں نے دین کا کام باہر سے شروع نہیں کیا، گھر کے اندر سے شروع کیا۔ قسم کھا کر کہتا ہوں میری آپا،
ہاروگری گاؤں کا نام ہے نہیں، اگر ہیں تو کان کھول کر سنو، تمہارے اندر اللہ نے وہ طاقت عطا فرمایا ہے۔ 100 علماء کو ایک طرف رکھے، ان کی وہ طاقت کا نتیجہ نہیں نکلے گا جو ایک گھر کے اندر عورت سنوارنے کا ارادہ کر لیتی ہے، اللہ اس ایک عورت کے اندر وہ طاقت عطا فرماتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے گھر کے اندر دین کا کام شروع کیا، ماں کو قرآن بیٹیاں پڑھائے، سبحان اللہ، اور باپ کو اتنا سمجھائے باپ کو، شرابی باپ کو، بچیاں کہتی ہیں کہ حضرت دن میں سمجھاتے تھے، رات میں ہمارے ابا کی ہدایت کے لیے پوری رات اللہ کے دربار میں بھیک مانگتے تھے۔ آج کیا حال ہے معلوم مولوی صاحب؟ اس شرابی باپ کی بچیوں کی دعوت و تبلیغ کی محنت کے نتیجے میں وہ شرابی آدمی اپنے حلقے کا دعوت کا امیر بنا ہوا ہے۔ کون کہتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا ہی تو ہے جو اللہ کے غضب کو اللہ کی رحمت بنا دیتی ہے، دعا ہی تو ہے جو مقدر کو بدل دیتی ہے، دعا ہی تو ہے جو برے نصیبے کو اچھا نصیبہ بنا دیتی ہے۔ شرط یہ ہے دعا میں یقین ہونا، دوسری شرط یہ ہے دعا میں استقامت ہونا، پابندی کے ساتھ دعا کرنا، تیسری بات یہ ہے کہ عام اوقات میں بھی دعا کرنا، خاص اوقات میں بھی دعا کرنا۔ اللہ میری مائیں تمہارے سامنے میں تمہارا کتنا رونا رووں، تمہارے سامنے میں کتنا تمہارا رونا رووں۔ ہمارے مسجد عمر فاروق میں تاقراتوں میں دعا کا انتظام ہوتا ہے، ماں اور بہنیں بھی آتی ہیں کثیر تعداد میں، مرد حضرات بھی آتے ہیں۔ 4-5 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، ایک فیملی اتفاق سے پہلی مرتبہ کار میں آئی اور دعا میں شریک ہو کر جانے کے بعد دوسرے دن فون کر کے مجھے دعا دیتے ہوئے کہتی ہے میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائی ہوں۔ جب میں نے ان سے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے، وہ کہنے لگی کہ اس وقت 30 پر 5 یا 30 پر 6 سال کہی ہے، 30 پر 6 سال کے عرصے میں پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ اللہ کرے کہ پوری زندگی اس کی دعا کو قبول کرے۔ میری مائیں، نہ تمہارے پاس دعا کا وقت ہے، نہ تمہارے پاس نماز کے لیے وقت ہے، نہ تمہارے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے وقت ہے، نہ تمہارے پاس ذکر کے لیے وقت ہے، نہ تمہارے پاس اللہ کے نبی کا احسان تمہارے اوپر بہت بڑا ہے، اس نبی پر درود پڑھنے کے لیے وقت ہے، نہ تمہارے پاس تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے کا وقت تمہارے پاس ہے، نہ تمہارے شوہر کی خدمت کرنے کا وقت تمہارے پاس ہے، نہ تمہارے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کرنے کا وقت تمہارے پاس ہے۔ ہاں اگر ہے تمہارے پاس وقت تو غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، چغل خوری کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، اور کبھی ادھر ماں کو فون کر کے رکھتی نہیں، بہن کو فون کرنے لگ جاتی ہے، بہن کو فون کر کے رکھتی نہیں، بھاوت کو فون کرنے لگ جاتی ہے، بھاوت کو فون کر کے رکھتی نہیں، کسی اور کو فون کرنے لگتی ہے، کبھی کسی سہیلی کو فون کرنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرا فون میں جتنا وقت لگتا ہے اگر 5% عبادت میں لگتا تو اپنے آپ کو رابعہ بصریہ کہلانے کے لائق ہوتی۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں نکلے تک میرے ساتھ رہو تم لگا، کیونکہ تو عورتوں کے کمروں کو پار کر کو یہاں آیا ہوں، سو اب بیان کر کو میں ادھر ہی جانا سو۔ لیکن بات صحیح ہے
پورا عنوان میرے ذہن میں ہے آپا، وقت بہت کم ہے، موبائل سے بچو، موبائل سے بچو۔ 2 دن کو ایک مرتبہ ماں کو بات کرو شادی کے بعد، روزانہ بات، روزانہ بات، صبح کو بات، شام کو بات، دوپہر کو بات، روز بات کرے تو کیا محبت۔ موبائل آنے سے پہلے ہفتے ہفتے بات نہیں کرتے تھے بیٹی اور ماں، کیا وہ لوگ ماں باپ کے دشمن تھے؟ بیٹی یاد آنا اس وقت میں فون کرو، ماں یاد آنا اس وقت میں فون کرو، صبح کو اٹھتے ہی اٹھ گئے، نہیں تو کیا خبر کے مردے بات کر رہی سو۔ چائے پی لیے، پھر ذرا وقت کے بعد پھر وہ فون بجتا، ناشتہ کر لیے، کیا ناشتہ، بات تو ہوگی نا، رکھ ڈالنی، پھر کیا آج پکانے کا ارادہ ہے، پھر اس کے بعد دوپہر کو فون، خالی فون میں 5-6 گھنٹے جا رہے۔ ساس کو شکایت، بہو کا وقت پورا فون میں گزرتا، صحیح ہے شکایت؟ تمہیں ساس بنو، تمہاری بہو کی حرکتوں کو دیکھ کر تم کو جو محسوس ہوگا وہی احساس ہے اب ساس کے پاس۔ ایسی عورتیں بھی ہیں آج کے دور میں جو روزانہ 10-10 ہزار مرتبہ درود پڑھ رہے ہیں۔ کتنے ہزار مرتبہ؟ 10-10 ہزار مرتبہ۔ بالکل انڈیا کے نارتھ کے علاقے کو گیا تھا، ایک مٹھائی کا ڈبہ آیا اس وقت کھانے کا، اگر رکھ کر لے کر آنے کا رہتا تو میں لے کر آ جاتا، تو میں اکیلے گیا تھا، زبی بھائی بھی نہیں تھے، فلائٹ کا سفر تھا، وہاں مجھے ایک اسٹیل کے ڈبے میں مٹھائی آئی، حضرت یہ صرف آپ کے لیے بھیجا گیا ہے اور آپ کے لیے بنایا گیا ہے، ہماری والدہ محترمہ نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کھائیے۔ یہ بولا ابھی کھانے کا ہے کہ لے کر؟ نہیں حضرت ابھی کھائیے۔ ذرا ڈاؤٹ بھی ہوا، ڈاؤٹ کا زمانہ نا بابا، پھر بھی چونکہ میرے اپنے میزبان ہی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے صدقے دعائیں بھی دیے ہیں، صدقے دل کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شام کا زہر بھی اثر نہیں کرتا، اور میں بالکل کھلے طور پر بیان کر کے بالکل آزاد جو پھر رہا ہوں، یہ اللہ کے فضل سے دعاؤں کی برکت ہے، یہ میرا کوئی گارڈ نہیں، سیکورٹی نہیں، اب سب کی نگاہ اس عاجز پر ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر 10-12 مولوی صاحبوں پر کڑی نظر ہے تو اس میں سے ایک میں دبلا پتلا گنہگار بھی ہوں، لیکن میں خود تنہا سفر کر لیتا ہوں، اور مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، مقدر میں موت ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، زندگی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ یہ میری مینٹالٹی نہیں، یہ میرا ایمان ہے، ایمان ہے، صاف کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کر، مقدر میں ہے، کیا پھڑ پھڑائے تو بھی ہوتا نہیں ہے، خدا بچانے پر آ جائے دشمن مقام پر پہنچ کر بھی بچا دیتے ہیں۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، جب حضرت پر حملہ ہوا تو حضرت فرما رہے تھے کہ گولیاں بالکل ایک بال کے برابر سے گزر رہی تھی، ایک بال کے برابر سے گزر رہی تھی، اور نشانہ لگانے والے ماہر انٹرنیشنل نشانہ باز تھے،
لیکن ان کا نشانہ چوک رہا تھا، چوک نہیں رہا تھا، اللہ کی قدرت چکا رہی تھی، کیونکہ دعائیں جب بیچ میں آ جاتی ہیں نشانے باز کے نشانے چوک جاتے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو، ہمارے پاس زبردست طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کا نام دعا ہے۔ حسبی اللہ ربی لا الہ الا ہو، زبردست طاقت ہے ہماری۔ 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ میرے 6 جہت کی اس 6 مرتبہ سورہ اخلاص کے بدلے حفاظت فرما، اوپر سے، نیچے سے، آزو سے، بازو سے، آمنے سے، سامنے سے، یہ 6 جہت ہوتے ہیں۔ 6 مرتبہ اخلاص پڑھ لیں گے، 6 فرشتوں کو 6 مرتبہ اخلاص کے صدقے اللہ تعالیٰ حفاظت میں لگا دیتے ہیں۔ دعائے انس پڑھیں گے تو دشمن اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس دعائیں ہیں نا، ارے بسم اللہ اتنی زبردست دعا ہے، تمہیں جس نیت سے پڑھیں گے اللہ وہ اثر بسم اللہ کو دے دیتے ہیں۔ دشمن کو دوست بنانا ہے، پانی میں بسم اللہ 313 مرتبہ پڑھ کو پھونک ڈالو۔ مندے ایک بچی فون کری، حضرت شادی ہو کو 2 سال حضرت، ساس بہت ستاتی حضرت، ہارو گری میں ساسا ہی ساسا ہی اچھے ہی کی خرابی، اچھے ہی کے تو بولو بنگلور کے پورے رشتے ہاتھ لگاتا ہوں، ساسا ہی نہیں نہ کئی کچھ ستاتی وہ نہیں معلوم۔ تمہارے بیٹے کو کر لے کر آئی سو تمہارا ظلم ڈھانے کے واسطے، تمہارے بیٹے کو کر لے کر جو انہیں آئی ہے تمہارے بیٹے کی خدمت کرنے کے لیے، اسے فل محبت کرو تاکہ انہیں خوب اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ تمہیں ستائے تو انہیں تمہارے بیٹے کو ستاتی، یہ بڈھی اماں کو اتنی عقل نہیں۔ ہمارے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں جن گھروں کے اندر بھواں سے زیادہ بیٹیاں کو ریسپانس دیتے ہیں وہ گھروں میں کبھی سکون نہیں، جن گھروں میں بیٹیوں سے زیادہ بھواں کو ریسپانس دیتے ہیں وہ گھر نہیں جنت کے ٹکڑے۔ ایک کبھی کبھار ایسا ہوتا بیٹی بھی بہو لڑ لیے تو کیا کرنا، بہو کی طرفداری کرنا، ہو سکے تو بیٹی کو پیچھے سے ہنکی مار ڈال کو بہو کس دے چپ کے رہ کے بھابھی نہیں انہوں ایک بات بولے تھرنگے تو خاموش رہے، انہوں ویسا کرتے نہیں، معافی مانگ، پورا ہنگامہ ختم۔ بہو سوچتی ساس میری ہوگی، آہا ادھر لڑائی ختم ہوتے کی نہیں، ادھر ساس کو بولتی امی چاہو نا کی طرفداری کا بدلہ، بیٹی کی طرفداری لے کو کی کہ تو بیٹی کو الڈائے تو بھی انہیں ہماری نہیں الڈائے تو بھی ہماری۔ بہو کو اگر مخالفت کریں گے تو گھر اجڑ جاتا، بیٹی کی مخالفت سے گھر اجڑتا نہیں۔ جتنے گھراں اجڑے ہیں بیٹیوں سے نہیں اجڑے، بھواں سے اجڑے ہیں، وہ بھواں کو پٹی میں رکھو، بولو سبحان اللہ۔ کیا گھرا میں نہیں کیا بھواں نہیں، وہ بھی انتظام میں کروں گی۔ بیٹی کا گھر اچھا رہنا کا تو جوئی کو تولنا، بیٹے کا گھر اچھا رہنا کا تو بہو کو تولنا۔ ہاں دیکھو مولانا سبحان اللہ بول رہے، ابھی نہ اتنی بڑی بیٹی ہے نہ اتنی بڑی بہو ہے، ان کو بات اچھی ہے، بات اچھی ہے۔ رمضان میں ہمارے ابا پورے بیٹیاں کو بھواں کو سب پیسے دیتے، بہو کو زیادت۔ بیٹیاں پوچھے تو ابا بولتے تم نہ ہونا کا تو پوچھ کو لے لیو، گھر کی بہو کے ساتھ تمہیں لیول میں کھڑو نکو، تمہیں گئے سو بچیاں انہیں آئی سو بچی۔
5 بھانا کا ایک بھائی آج بھی گھر سلامت ہے کہ وہ سنبھالنے کا انداز گھر اجڑنے سے بچا ہے. کہ تو عورت اچھی رہی دشمن کا گھر بھی جنت بن جاتا، بگڑ گئی اللہ اکبر ولیوں کا گھر بھی اجڑ جاتا. عورت حضرات کیا کیا بولوں اس کے بارے میں. نرغے میں بیٹھا ہوں، ادھر گیٹ رہا تو بھی بولتا تھا. اچھی بن گئی اس سے اچھی کوئی ذات نہیں. الدنیا متاع، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. آقا نے فرمایا یہ پوری دنیا ساز و سامان ہے، اس میں بہترین چیز عورت ہے. اسے تراش ڈالے سنگ مرمر، نہیں تراشے ٹھوکر کا پتھر. میری ماں ہے، تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو. مجھے ایک عورت بچی شادی کے 2 سال کے بعد فون کری، حضرت مجھے بہت ستا رہی حضرت ساس. میں کیا کروں ماں، بات کروں کیا فون کر کو؟ رکو حضرت اور ہنگامہ ہو جاتا. پھر کیا کرنا ماں؟ کیا تبھی ایک وظیفہ بولو حضرت. میں عامل تو نہیں نا، عامل کیا میں نے وظیفے پڑھے ہیں. میں نے اس بچی سے کہا کہ دیکھو بیٹی میرے پاس ایک وظیفہ ہے بڑا زبردست ہے، تمہیں عمل کرو، 90 دن عمل کرو. شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، بیچ میں 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. پانی میں، چائے میں، دودھ میں، حریرے میں، یہ تو کھانے میں، سالن میں، کسی میں بھی پھونک کو. جب تمہاری ساس کاتبی چیز تمہارے سے پوچھی تو وہ چیز دے ڈالو. وہی بچی کا پھر 1.5-2 مہینے کے بعد فون آ رہا ہے کہ حضرت تم نہ بہت دعا کرتے ہو حضرت میں. کی بیٹے؟ حضرت اب میری ساس نہیں حضرت، میری ماں سے بھی بڑھ کر ہے حضرت. تعجب کی بات نہیں مولانا. درود میں اثر، تعوذ میں اثر، تسمیہ میں اثر، دعاؤں میں اثر، قرآن پاک کے آیات میں اثر. تعجب نہیں، معمولی 2 روپے کے ٹیبلٹ میں اثر ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہیں. اب ہارو گھری کی عورتیں کیا کریں گے؟ ساس کہتی بہو کہتی بھی لا کو دی تو ڈاؤٹ کریں گے، کہتی پڑھ کو پھوک کو لائی گا جی. مزمل صاحب بولے نا وہ پڑھے کیا جی؟ مزمل صاحب پڑھو بول کر بولے تو کیا منتر پڑھو بولے؟ تمہارے موت کا منتر پڑھو بولے؟ محبت کا منتر پڑھے، محبت کی دعا پڑھے. ہمارے پاس رہنے والی دعاؤں میں اثر، قرآن میں اثر، درود میں اثر. وہ جب میں نارتھ کو گیا تھا وہاں پر ایک مٹھائی کا ڈبہ آیا، وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ حضرت امی جان نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے. اور وہ جو مولوی صاحب مجھے لا کر دیے ان کی عمر بھی تقریباً 45 اور 50 کے قریب، تو اب ان کی امی کی عمر تو 70 سال کی ہوگی. اور مٹھائی بڑی اچھی تھی. اس طرف تو ان علاقوں میں مٹھائی بڑی اچھی رہتی ہے. ہارو گیری میں مٹھائی اچھی ہے کی ماشاء اللہ. بیان کے بعد کھا تو مولانا. اب مٹھائی بھی اچھی تھی تو میں نے کھایا تو بہت ہی ٹیسٹ تھا، بہت مزہ تھا. تو وہ مولانا کے مدرسے کے اور ایک مولانا مٹھائی کھانے کی مجلس میں کہنے لگے کہ حضرت ان کی والدہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے.
ان کی والدہ جو آپ کو مٹھائی بنا کر بھیجی ہے کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ نیک بندی ہے جو اتنا درود پڑھتی ہے، اتنا درود پڑھتی ہے، اتنا درود پڑھتی ہے، مولانا کئی مرتبہ ان کے والدہ کو امی عائشہ کی زیارت ہوئی۔ کتنے مرتبہ میں نے پوچھا تو اس مدرسے کے مدرس کہنے لگے ایک مرتبہ مستورات کے بیان میں اس اماں نے بیان کے درمیان میں فرمایا میں تو امی جان کو اتنی مرتبہ دیکھی ہوں اور میرے نگاہوں میں امی کا چہرہ اتنا محفوظ ہو گیا ہے، اگر تصویر بنانا جائز ہوتا تو میں قلم سے امی کا چہرہ تک بنا سکتی، اتنا میرے نگاہوں میں امی کا چہرہ ہے۔ آج ہے خالی یہ سب واقعات کان کے مزے کے لیے ہیں، ہمیں عمل کرے تو بھی ہم نہ، ہمیں عمل کرے تو بھی ہم نہ، ہمیں عمل نہیں۔ میری ماں تم زبردست ذمہ دار ہو، زبردست ذمہ دار، حالات 1% صحیح نہیں، ایسے وقت میں تم اچھے بن جاؤ، ایمان پکا رکھو، یقین پکا رکھو، نماز کی پابندی کرو، 40 دن نماز پڑھیں گے، نفاق اور جہنم سے برات۔ کیوں اتنا دور گیا؟ ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے ذاتی مسائل تک نہیں معلوم۔ بیان میں نے کہا کسی اللہ کی بندی نے اس پر عمل کیا، اس کے بعد مجھے فون کر کے بول رہی ہے کہ حضرت الحمدللہ 40 دن ہو گئے حضرت ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹی۔ مجھے ذرہ ڈاؤٹ آیا، میں بھی مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں بھی گھر کے ماحول کا آدمی ہوں۔ میں نے اس بہن سے پوچھا بڑی اچھی بات ہے آپا، لیکن 40 دن آپ کو تو ملتے نہیں نا، سمجھ رہے میرا اشارہ؟ مرد کو بالترتیب جو 40 دن ملتے ہیں، ویسے عورت کو عین جوانی کی عمر میں 40 دن نہیں ملتے، یا تو بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے ملتے ہیں، اب وہ عمل تو ماں باپ کو چلے جاتا ہے، اور بڑھاپے میں ملتے ہیں، 40 دن تو نہیں ملتے۔ ہاں عمل کے دنوں میں 40 دن مل جائیں گے، آپ کو مکمل 40 دن کیسے مل گئے؟ کہ حضرت یہ بولا تمہارے 40 دن میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جن دنوں آپ پر نماز معاف ہے۔ کہنے لگی وہ دن تو آئے حضرت، میں اس میں بھی نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ معلوم نہیں تھا، ورنہ اگر کوئی مسلمان مرد جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے گناہ نہیں، ایمان سے باہر۔ کوئی عورت حالت حیض اور نفاس میں جان بوجھ کر نماز پڑھتی ہے وہ ایمان سے باہر۔ مسائل نہیں معلوم۔ مولانا سچ کہتا ہوں میں بہت مصروف ہو چکا ہوں، ورنہ میری خواہش یہ ہے کہ میں روزانہ مسائل بیان کروں، کیونکہ راستے ہیں اب ہمارے پاس۔ راستے بنانے والا دشمن تھا، ہمیں صحیح استعمال کریں گے، لیکن میرے پاس وقت نہیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کو حیض و نفاس کے مسائل نہیں معلوم، پیٹ میں بچہ رکھتے وقت کے مسائل نہیں معلوم، شادی کے مسائل نہیں معلوم، بچے کے ولادت کے بعد کے مسائل نہیں معلوم، کتنے دن نماز معاف ہے اور کتنے دن ہی نماز معاف ہے نہیں معلوم، پوچھتے بھی نہیں۔
اسی لیے میں نے کہا اما فاطمہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ شروع میں بولا نہیں؟ آپ ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ سالانہ جلسوں کا نظام نہیں، 8 دن میں 1 مرتبہ کسی نہ کسی مولانا کو بلائیے، مسلکوں کا اختلاف ختم کرو۔ عورتوں میں بھی مسلکوں کا اختلاف آ گیا ہے، عورتیں بھی مسلکوں کے اختلاف میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے میں تو اختلاف نہیں۔ کھڑ کر سلام پڑھنے اور بیٹھ کر سلام پڑھنے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سلام پڑھنے پر اختلاف نہیں۔ پردے میں کس کا اختلاف ہے؟ کس کا اختلاف ہے پردے میں؟ برقعے پر کس کا اختلاف ہے؟ چہرہ چھپانے پر کس کا اختلاف ہے؟ اب تو تمام مسلک کے علماء کا تقریباً اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ فتنے کے دور میں، جس دور میں اپنے خاص لوگوں کی نگاہیں پاک نہیں ہے، باہر کے لوگوں کی نگاہ کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ ایسے دور میں کون سا شریف مرد چاہے گا اس کی بیوی کے چہرے پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے؟ کون سا شریف باپ چاہے گا اس کی جوان بیٹی کے چہرے پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے؟ سب کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے کہ چہرہ عورت کا پردے میں داخل ہے۔ عورتیں آپس میں اپنا چہرہ دکھا لے، لیکن مردوں کے سامنے آنے کے لیے پردے پر تو بات ہو۔ میں ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں، عورتوں پر دینی محنت پر کام کریں۔ جہالت بڑھتی جا رہی ہے، جہالت بڑھتی جا رہی ہے، اور دشمنان اسلام 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں عابد صاحب۔ دشمنان اسلام اس وقت مردوں کا دماغ نہیں خراب کر رہے ہیں، عورتوں کا دماغ خراب کر کے مردوں کی ایمان پر حملہ کر رہے ہیں، عورتوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں، صاف بیانات کتوں کی طرح دے رہے ہیں۔ اسلام عورتوں کو کچھ نہیں دیتا، اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ دیتا ہے، کوئی آزادی نہیں دیتا۔ میری آپا، تیری زینت گھر سے باہر نکلنے پر نہیں، تیری زینت گھر کے اندر رہنے پر ہے۔ تیری حفاظت گھر سے باہر نکلنے پر نہیں، تیری حفاظت گھر کے اندر رہنے پر ہے۔ تجھے اسلام نوکرانی بنانا پسند نہیں کرتا، تجھے اسلام گھر کے اندر کی رانی بنانا پسند کرتا ہے۔ زمانہ رانی کا آفر دے کر تجھے نوکرانی بنا رہا ہے، اسلام ڈائریکٹ رانی کا آفر دے کر گھر کے اندر بٹھا رہا ہے۔ آج ریزرویشن بول کر بمبڑیاں مار رہی نا، کیا دیں گے انہوں ریزرویشن؟ سب سے پہلے عورتوں کو ریزرویشن تو اسلام دیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ عورتوں کا ریزرویشن ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، یہ عورتوں کے لیے اسلام کا عطا کردہ ریزرویشن ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، یہ ریزرویشن ہے جو عورتوں کو 1450 سال پہلے مل چکا ہے۔ بیوی کو بچے رہے تو سمن 1/8 ملتا ہے، یہ اسلام نے دیا ریزرویشن۔ بچے نہیں رہے ربو 1/4 ملتا ہے، یہ اسلام نے دیا ریزرویشن۔ آج تمہیں کیا دیے ریزرویشن؟ ریزرویشن کے نام پر دنیا نے عورتوں کے سر کے دوپٹے چھینے، ریزرویشن کے نام پر دنیا نے عورتوں کے کپڑے اتارے، ریزرویشن کے نام پر اپنے جوتوں کے کاروبار پر عورتوں کو پیش کیا، داڑھی منڈانے والے بلیوٹوں کے کاروبار پر عورتوں کو پیش کیا۔ معاف فرمائیں، لفظ گندا ہے، میں مجبور ہوں اندر کے کپڑوں کے ایڈورٹائز پر عورتوں کی عزتوں کا سودا دنیا کر کے کیا خاک ریزرویشن دے گی؟ اسلام دیا عورتوں کو ریزرویشن، پردے کے نام پر، حیا کے نام پر، وراثت کے نام پر، خدمت کے نام پر، بیوی کے نام پر، ماں کے نام پر، بیٹی کے نام پر، بہن کے نام پر اسلام نے ریزرویشن دیا۔ آج یہ لوگ کیا دیں گے؟ خود ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو اپنے ماں کو دینے کے لائق ہو، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو دینے کے لائق ہو۔
اسلام نے ریزرویشن دیا. ایک سخت جملہ بولتا ہوں لیکن ہے وہ شریعت کا. 2 نکاح 3 نکاح 4 نکاح. مرد نہیں ہے آپا, بالکل 10-12 بیٹھے ہیں. بڑے مجلس میں نہیں بولتا میں, تم بیٹھے ہیں اس لیے میں بول رہا ہوں. 2، 3، 4 نکاح کرنے کا اسلام نے اجازت دیا ہے تو یہ بھی عورتوں پر رحم ہے. ورنہ یہ کیا دیں گے, خالی ہاتھ فتح خاں. عورتوں کو بغیر نکاح کے یوز کرنا تو انہوں نے سیکھا ہے, نکاح کر کے ان کو 2 روٹی کا انتظام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے یہ لوگ کو. اسلام تم کو بہت دیا ہے میری آپا, تم اسلام کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, نبی کا شکر ادا کرو, نماز کی پابندی کرو, قرآن کی تلاوت روزانہ کم سے کم 1 پاؤ پارا تو قرآن پڑھو. فجر کے بعد یاسین ضرور پڑھو, مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو. رزق کیسے تمہارے گھر آئے گا تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا. اور میں اپنی بات بتاؤں, میں سورہ واقعہ مغرب کی 2 رکعت سنت میں پڑھتا ہوں اور تقریباً 5-6 سال سے میرا یہ عمل ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کی قسم میری ضرورت آج تک کوئی باقی نہیں ہے, اللہ اپنے فضل سے پوری کرتا ہے. کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں سستے میں مل جاتی ہے, یہ سورہ واقعہ کی برکت. ہمارے جو میرے ساتھی علماء بیٹھے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کو سورہ واقعہ یاد ہے یہ وظیفہ عمل کرو کہ سورہ واقعہ فجر کی 2 رکعت سنت یا نفل نماز میں پڑھ لو, عجیب برکت آتی ہے روزی میں. میری ماں, اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ لوگ کیا کرو کہ سورہ واقعہ کو فجر کی نماز پڑھ کر اسی مجلس میں پڑھو, انشاءاللہ خوب برکت آئے گی. کافی باتیں رہ گئی, پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں انہی باتوں کو پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.